قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، جو میرا آپ سب کا اور کل جہاں کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، فخر دو عالم، سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ چودہ سو بیالیس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہو گئے، اور یہ 1442واں سال اختتام پذیر ہے۔ کچھ دنوں کے اندر یہ 1442واں سال ختم ہو جائے گا جو اسلامی سال ہے، اور 1443واں سال شروع ہوگا، 1443۔ یوں تو اسلام کا دامن جو ہے وہ شہادتوں سے بھرا ہوا ہے، قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے ہی قربانی کا۔ میں پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مقصد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ قربانی انسان کرتا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ مال جان کی قربانی کرتا ہے، وقت کی قربانی دیتا ہے جو حج پہ جاتا ہے، اور یہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے انسان محنت اور مشقت کرتا ہے۔ لیکن اس ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ایک خاص قربانی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلوم شہادت کی ہے۔ اگر آپ تاریخ سے واقف ہوں گے، آپ کی مظلومانہ شہادت ذوالحجہ کی 18ویں کو ہوتی ہے۔ وقت تو نہیں ہے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ حضرات کے سامنے بلکہ زندگی کیا، زندگیوں پہ زندگیاں بھی گزر جائیں، آپ صحابہ کے احسانات نہیں بیان کر سکتے، اس امت پر جو صحابہ کے احسان ہیں۔ میں حق نہیں ادا کر سکتا حضرت عثمان غنی کسی صحابی کی زندگی کی، مختصر سے 15-20 منٹ کے اندر۔ اور اللہ نے قرآن میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے تو ہمارا ایمان کا معیار ہی صحابہ رکھے کہ اگر ایمان لانا ہے تو ایمان اس طرح لے کے آؤ کہ جس طرح یہ لوگ لے کے آئے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کچھ سبق جو ہمارے لیے ہیں، اس مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں وہ ذکر کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پرورش ان کے چاچا کرتے ہیں۔ والد کی وفات ہو جاتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے میں چوتھے فرد ہیں مردوں کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے چچا کی طرف سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے، بائیکاٹ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ گھر سے بھی بے دخل کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شاگردی میں قبول کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح کرواتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر خاندان ہی انسان کا دشمن بن جائے، گھر والے ہی دشمن ہو جائیں، تو باہر کے لوگوں سے تو پھر کوئی توقع نہیں ہوتی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت رقیہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے، اسی وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور یہ حبشہ جو ہے یہ کوئی زمینی راستہ نہیں تھا، یہ سمندری راستہ تھا، آج جس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور چونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر چھوٹی تھی، اور یہ سمندری سفر اگر آپ نے کبھی کیا ہو، ایک تو ہوتی ہے اوپن بوٹ کھلی کشتی، اور ایک ہوتی ہے بند کشتی۔ کھلی کشتی میں انسان جب سفر کرتا ہے اور وہ بھی مہینوں میں، تو انسان کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، حالات کیسے اس کے سامنے آتے ہیں۔ جو پرانے زمانے کے سفر ہوا کرتے تھے، کبھی اگر آپ نے بڑوں سے سنا ہو کہ پاکستان سے بھی لوگ جو حج اور عمرے کے لیے کشتی کا سفر کرتے تھے،
یا ہمارے بڑوں نے بھی اگر کیا ہو، تو جب وہ مکے اور مدینے کی طرف یا جدے کی طرف جب ان کی کشتی پہنچتی تھی تو پہلے کچھ دن مسافروں کو کشتی سے اتارا نہیں جاتا تھا۔ 2 ماہ 3 ماہ کے سفر کے اندر کسی کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی نمونیا کا شکار ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اب تو ہمارے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سفر جب ہوتا ہے اس کھلی کشتی کے اندر، تو اس سفر کی وجہ سے، اس سمندر کے موسم کی وجہ سے، باہر کے موسم کی وجہ سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہوتی ہے، حبشہ پہنچتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی ٹھیک رہتی ہیں، کبھی بیمار رہتی ہیں، کبھی ٹھیک کبھی بیمار، یہی کشمکش رہتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ مکہ پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کیوں ہوتی ہے، کہ مسلمانوں کو تنگی ہوتی ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک افواہ پھیلی جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو چکا ہے مکے میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ سن کر حبشہ سے واپس حجاز مقدس کے لیے آتے ہیں۔ اب پہلے ہی بیوی بیمار تھیں، اب وہی خطرناک زہریلا سفر دوبارہ کیا جاتا ہے، اسی کشمکش کے اندر وہ واپس آتی ہیں سمندری سفر کے اندر۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک افواہ تھی، حقیقت یہ نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر واپس سفر ایتھوپیا کا، حبشہ کا نہیں کرتے، وہیں رہتے ہیں۔ اب اسی میں مدینہ کی بھی بعد میں ہجرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اچھا یہ جو حبشہ کی ہجرت ہوتی ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کائنات میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی ہجرت اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے کی، دین کی خاطر۔ نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے پہلا بندہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ خیر چنانچہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ہجرت کا کہتے ہیں۔ اب پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مدینے کا سفر کرتے ہیں ہجرت کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنی ہجرت کی؟ 2۔ کتنی؟ 2، ایک حبشہ کی اور ایک مدینہ کی۔ ایک یہ وجہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا ہم صحابہ کے ساتھ واقف ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے اپنا اور اپنے خاندان کا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور صحابہ کے خاندان کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، ہماری اولاد کے لیے جاننا ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں اپنا اتنا جاننا آپ کا ضروری نہیں ہے یا آپ کے خاندان کے بارے میں جتنا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو ایک وجہ ہم کہتے ہیں نا حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذو النورین، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ کی اور دوسری ہجرت مدینہ کی۔ ان 2 ہجرتوں کی وجہ سے چونکہ یہ اسلام کے لیے ہوئی اور اسلام نام ہی امن کا ہے، نور کا ہے، نور ہدایت کا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا گیا کہ 2 نور کی ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ تو پھر اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو؟
بھائی بولتے نہیں ہیں. کسی کو پتہ ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ جنگ بدر. جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے. اب جنگ بدر جب شروع، میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کس وجہ سے شروع ہوئی، کیا ہے، کیا ہوا. خیر، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میں جو بات آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. اللہ نے تو کہا کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لے کے آؤ. صحابہ کی زندگی تو ہمارے لیے قابل نمونہ ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے اجازت مانگتے ہیں. لیکن آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ اسی سفر کی وجہ سے، جو ان کی حالت تھی کہ وہ بیمار تھیں، کبھی تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے، اسی کشمکش میں زندگی گزر رہی ہے. 1 سال کا عرصہ گزر چکا. اب جب جنگ بدر ہوتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں شامل ہونے کی اجازت مانگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان سے کہ عثمان، تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں مجاہد کا ثواب دے گا. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوتے چونکہ بیوی بیمار ہے، اہلیہ بیمار ہے. اور اہلیہ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. اب جنگ بدر سے جب واپس آتے ہیں تو مال غنیمت، جو مال ملتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے حصہ دیتے ہیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت نہیں کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے. آپ کہیں گے کہ ان کو پھر مال کس وجہ سے ملا؟ جب نبی کا حکم آ جائے، اس لیے کہ وہ نبی کی تشکیل کے اندر تھے. جب کسی امیر کے حکم پہ بندہ رکتا ہے تو وہ گویا اسی طرح ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہی ہے. نبی کا حکم تھا کہ تم نے جہاد میں شامل نہیں ہونا، تم نے اپنی بیوی کی تیمارداری کرنی ہے، اللہ نے تمہارے لیے مجاہد کا ثواب لکھا ہے. اب یہاں پر ایک تو سبق ہمارے لیے یہ ہوا. دوسرا سبق ہمارے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اور کرنی بھی چاہیے. اسلام میں ہماری شریعت نے ماں باپ کی جو مقام اور جو عظمت رکھی ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کی خدمت کرنے والا بن جائے تو ہم سارے اس پہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس کا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ مجاہد کا ثواب دے گا. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کی آج خدمت کرنے والا بن جائے تو وہ تو معاشرے میں چل ہی نہیں سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ تمہاری رفیقہ حیات ہے، وہ تمہاری زندگی کا ساتھی ہے. اور رفیقہ حیات جو تمہاری اونچ نیچ کے اندر، تمہاری ہر پریشانی کے اندر تمہاری زندگی کا ساتھی ہے. اور کبھی اللہ نے اگر ایسا موقع دیا کہ اگر وہ بیمار ہیں تو اگر اس کی تیمارداری کی جائے، اس کی خدمت کی جائے
تو یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان آ گئی۔ آپ نے تو حضرت عثمان غنی کی سنت کو زندہ کیا۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جہاد میں یہ نہیں کہا کہ جہاد میں جاؤ، اپنی بیوی کی خدمت کرو۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر اگر آج کوئی بیوی کی خدمت کرتا ہے تو اس کو جو ہے ایک ایسے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی کے لائق نہیں ہے، حالانکہ وہ تمہارے ایمان کی محافظ ہے، تمہاری نسل کی محافظ ہے، تمہارے گھر کی محافظ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے۔ 2 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور اس لیے کہ چونکہ میں تمہارا نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اس کو عیب نہیں سمجھا جائے، اس کو انسان برا نہ محسوس کرے۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے، اپنے بھائی کو چھوڑ کے، اپنی ماں کو چھوڑ کے آپ کے گھر کے اندر آئی ہے اور آپ کی خدمت کرتے کرتے پوری زندگی گزارتی ہے، اور کبھی آپ کی طرف سے ایک دن بھی اگر آپ کو خدمت کا موقع ملتا ہے آپ خدمت نہیں کرتے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا ایسی بناتے ہیں کہ وہ بد نظری کرتا ہے، وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے جس کے اندر اپنی بیوی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں۔ اور دنیا مکافات عمل ہے۔ میں شاید کہوں گا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ ہم بھی اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ بھی اس سوسائٹی میں رہتے ہو، کہ جب یہ شکایتیں آتی ہیں نا کہ داماد ہماری بچی کو مارتا ہے یا ظلم کرتا ہے، تو کبھی اس پر غور کرنا۔ میری بات تو شاید آپ نہ مانو، اپنی زندگی کے آپ ماشاءاللہ سارے 40 کو کراس کر چکے ہو، آپ کی اپنی زندگی کا تجربہ ہوگا، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے بھی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میری بات کچھ پلے پڑ رہی ہے؟ میں نے جیسے کہا چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہو، آپ کے تو ہم سے کئی زیادہ زندگی کے تجربات ہیں۔ اگر آپ کی، اللہ حفاظت فرمائے، بیٹیوں والے ہو، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کہیں ایسا ظلم ہوتا ہے تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں نہ کہیں ظلم کیا ہے، اور یہ اللہ اس کا بدلہ دکھاتے ہیں دنیا میں۔ تو خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بیوی کی تیمارداری کرنا تمہیں اللہ تعالیٰ مجاہد کا ثواب دے گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیوی کی تیمارداری کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے جاتے ہیں، مال غنیمت میں سے حضرت عثمان غنی کو بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو حضرت رقیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی فتح اور خوشی کی چمک کو لے کر اپنی آنکھوں میں سجاتے ہوئے آتے ہیں، لیکن آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ میری صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو قبر میں اتارنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی چادر اتار کر قبر کے اندر رکھتے ہیں اور اپنی صاحبزادی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اتارتے ہیں۔ اب کچھ عرصے کے بعد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ پریشانی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں عثمان پریشان کیوں ہو؟ اللہ اکبر، کاش، میں نے کہا نا کبھی بیٹھ کے قرآن پڑھیں یا کبھی ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عثمان پریشان کیوں ہو؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے خاندان قیامت تک باقی رہے گا، ہمارا رشتہ قیامت تک باقی رہے گا، لیکن میری بیوی آپ کی صاحبزادی کا تو انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان، میری دوسری بیٹی ہے ام کلثوم، اس سے نکاح کر لو۔ آج کوئی ایسا دکھا سکتا ہے؟ آج تو ایک داماد سے سسر تنگ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرتے ہیں، اور یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اپنا نکاح یا میری کسی بیٹی کا نکاح، میرا اپنا نکاح یا میری کسی بیٹی کا نکاح سوائے اللہ کی اجازت کے بغیر کبھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ مقام والے ہیں کہ جن کے لیے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ تشریف لے کے آئے۔ اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اگر اللہ مجھے 10 بیٹیاں بھی دیتا، میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد، اگر اللہ ساری لے لیتا، ایک کے بعد ایک میں ساری تیری نکاح میں دیتا۔ تو جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجاہد کا لقب دیا۔ یہی تو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان کا معیار صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا تو تمہیں ایمان کہاں سمجھ میں آئے گا؟ مدینہ منورہ میں بیر روما ایک یہودی کا کنواں ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ زندگیاں ختم ہو جائیں، صحابہ کے مقام کو ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ زندگی ہی چھوٹی ہے، لیکن ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، آج ہر بندہ تاریخ تو جانتا ہے، اچھی بات ہے، اس سوشل میڈیا کے حوالے سے آج ہمیں تاریخیں پتہ ہیں، لیکن ہم اس سے کچھ سبق تو حاصل کریں جو اصل چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر روما کا پانی پسند ہوتا ہے، یہ بہت میٹھا پانی ہے، آج بھی یہ موجود ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں جو ہے اس کے پاس ہی یہ کنواں ہے بیر روما، جو ایک یہودی کا ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پسند فرماتے تھے، اور اس باغ میں، اس کے ارد گرد جو باغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے جایا کرتے۔ اب چونکہ یہودی کو معلوم ہوا کہ اس کی چرچا جو ہے پورے مدینے میں مشہور ہو گئی ہے، اب نے اس یہودی نے کیا کیا، اس بیر روما کے پانی کے ڈول کی قیمت بڑھا دی، جو مسلمان نہیں خرید سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بیر روما کوئی خرید کے دیتا ہے تو میں اللہ سے ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ایک محل بنا کے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ وجہ سمجھ رہے ہو نا ذو النورین کی، ایک وجہ 2 ہجرتیں، 2 ہجرت کی، دوسری وجہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو ہے یہ کسی اور امت میں
جو فضیلت حضرت عثمان غنی کو ملی ہے وہ پوری امت میں، تمام نبیوں کی امت میں سے کسی کو نہیں ملی، اس لیے کہ تمام نبیوں کی امت میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو نبی کی بیٹی جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، یہ ذو النورین کا دوسرا مطلب ہے۔ خیر، اور تیسری وجہ ذو النورین، یہ میں جو ابھی بات کر رہا ہوں، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں اس کو خریدوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی وہی بشارت ہے۔ اب حضرت عثمان غنی اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور یہودی سے کہتے ہیں بھائی میں تمہارا یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی کہتا ہے نہیں، یہ بہت مہنگا ہے، تم اس کو خرید نہیں سکتے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں تم اس کا دام تو بولو، اگر میں نہیں خرید سکوں گا تو بات ختم ہو جائے گی، تم اس کا دام تو مجھے بتاؤ۔ وہ چونکہ لالچی آدمی تھا، بیچنا نہیں چاہتا تھا، اس نے دام اتنے زیادہ اس کے بنائے کہ کسی وجہ سے حضرت عثمان غنی اس کو خرید نہ سکیں، وہ دام بڑھاتا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں کہ میں نے خریدنا ہے۔ پھر خود ہی اسلام کے حق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک پیشکش کی اور کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ میں کنواں جو ہے تم سے آدھا خریدتا ہوں، ایک دن میں اس کو بیچوں گا، دوسرے دن تم اس کو بیچنا۔ اسی طرح جس طرح تم ڈول کے حوالے سے بیچ رہے ہو، ایک ڈول کی جو تم نے قیمت رکھی ہے، تو آدھا میں خرید لیتا ہوں، آدھا جو ہے وہ تمہاری ملکیت میں رہے گا، تو باری لے لیں گے، ایک دن جو ہے وہ میں بیچوں گا، دوسرے دن تم بیچنا۔ اب یہودی چونکہ لالچی تھا، جو پوری کی قیمت تھی اس نے اس آدھے پہ لگا لی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا لالچی، لالچ کے اندر آ کر جو ہے بس وہ جو بھی کام ہو جائے، اپنے نقصان اور نفع کو نہیں دیکھتے۔ تو خیر، اس کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کس سودے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو سودا اللہ کے ساتھ کیا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یہ سودا تو انہوں نے جنت کے لیے کیا ہے۔ یہودی یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی اس کو بیچیں گے تو میں کم قیمت پہ بیچوں گا، میرا منافع زیادہ ہوگا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس آدھے کنویں کی اس قیمت کو ادا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا جنت کی بشارت عثمان تجھے دے دی کہ اللہ نے جنت میں تیرے لیے محل بنا دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب باری آتی ہے تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ مدینہ کے تمام لوگوں کے لیے یہ پانی مفت ہے۔ اب مسلمان آتے، پانی وہاں سے لیتے، دوسرے دن کے لیے بھی پانی جمع کر لیتے۔ اب جب یہودی کی باری آتی اس دن کوئی بھی نہ آتا پانی لینے۔ 5-6 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، اس طرح اب یہودی کا تو بزنس چوپٹ ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آؤ، اگر میں بھی اس کا آدھا مالک ہوں، آپ ہی اس کے آدھے مالک ہیں، میں چاہوں تو فری دے دوں، میں چاہوں تو پیسے لگا لوں، میری مرضی ہے، کیونکہ آدھا مالک میں بھی ہوں۔ وہ کہا اس طرح تو میرا بزنس پورا ختم ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، کسی کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے۔ یہودی کس کے پاس کبھی جا سکتا ہے فیصلہ کروانے کے لیے؟ اب اس نے کہا کہ پھر اس طرح ہے کہ پھر جو باقی کا آدھا حصہ ہے وہ بھی تم خرید لو۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، پھر اس طرح نہیں کہ یہ جو تمہارا اس کنویں کے ارد گرد باغ ہے، پھر اس کو بھی مجھے ساتھ بیچو۔ اس کو شریعت کی بزنس کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ بے بالشرط۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے بالشرط کا مسئلہ حضرت عثمان غنی کی اس دلیل سے نکالا ہے۔ اب مثال کے طور پہ، اب یہ پنکھا ہے، اگزامپل میں دے رہا ہوں، اگر میں یہ بھائی شراز سے کہتا ہوں کہ آپ یہ پنکھا میرے سے خریدو، اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں خریدنا، میں ان کو فورس کرتا ہوں کہ آپ نے خریدنا ہی خریدنا ہے۔
حتیٰ کہ میں ان کو حد سے زیادہ فورس کرتا ہوں کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اچھا خریدوں گا ایک شرط پہ کہ اس پنکھے کے ساتھ جو ہے آپ مجھے اپنا موبائل بھی بیچو تو پھر میں یہ پنکھا لوں گا۔ اس کو بزنس کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے بیع بالشرط۔ حضرت امام اعظم، میرے اور آپ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیع بالشرط کا مسئلہ حضرت عثمان غنی کی اس دلیل سے نکالا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ دوسری وجہ، یہ اس کی تیسری وجہ کے اندر ہی ایک تو یہ، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اگر آپ پتہ نہیں اگر آپ کے علم میں ہو کہ حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں یہ جگہ، یہ کنواں، یہ باغ اسی طرح رہا۔ پھر بعد میں موجودہ حکومت آل سعود کی، انہوں نے اس کے ارد گرد جو ہے چار دیواری کھڑی کر دی۔ چار دیواری کھڑی کرنے کے بعد یہاں پر کھجوروں کے باغ لگائے گئے، اور اس کھجور کے باغ لگانے کے بعد جو رقم وہاں سے ملتی، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ بنایا۔ یہ آج بھی مدینے میں موجود ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے اس بینک اکاؤنٹ میں جو بھی کھجور کی، اس کھجور کے پیداوار سے جو بھی مال آتا ہے، اس سے پراپرٹی بھی بنائی گئی۔ فندق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے ہوٹل ہے، اس ہوٹل کی کمائی آدھی جو ہے آج بھی مدینہ منورہ کے غریب، یتیم، مساکین اور بیوہ عورتوں کی کفالت کرتا ہے۔ جو بندہ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ پھر اس کا پھل دکھاتے ہیں۔ اخلاص ہو، جیسے میں پچھلے جو میں بات کر رہا تھا نا قربانی کے حوالے سے، مقصد قربانی اخلاص، اللہ نے تو اخلاص کو دیکھنا ہے۔ اخلاص ہوا تو اللہ نے ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دیا، اور آج بھی وہ غریب، یتیم، مساکین اور بیوہ مدینہ منورہ کے جو ارد گرد کے ہیں، اس کی کفالت یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس باغ سے اور اس کنویں سے ہو رہی۔ ابھی تو اس کو بند کر دیا گیا ہے، اگر اللہ نے کبھی آپ کو موقع دیا تو اس کو جا کے دیکھیں۔ خیر، وقت مختصر ہے، جو سبق میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جب جاتے ہیں، پچھلے کئی جمعہ پہلے میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا، جو روم کے ساتھ ایک ہونے والی جنگ تھی، مدینہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پہ جنگ تبوک، جس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا، اور یہ وہی جنگ تبوک ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کے آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چندہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس جنگ تبوک کے لیے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ کتنے؟ 300 اونٹ۔ آج اس ایک اونٹ کی قیمت آپ ایک رولس روائس یا ایک مہنگی گاڑی کی لگا لیں۔ 300 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ساز و سامان کے ساتھ۔ یہاں تک بھی نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اشرفیوں کی تھیلیاں حضرت عثمان غنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو اٹھاتے ہیں، ایک ہاتھ میں رکھتے ہیں، پھر جیسے ہم بعض اوقات چینج کو اٹھاتے ہیں نا، ہم چینج کے ساتھ کھیلتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو نکالتے ہیں، ایک ہاتھ میں پھینکتے ہیں، پھر دوسرے ہاتھ میں پھینکتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان آج کے بعد اگر تجھ سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ گناہ تیرے لیے کبھی نقصان نہیں بنے گا۔ ایک اور صحابی رسول اٹھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ خوشخبری ہمیں بھی دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، جو ایک خوشخبری عثمان یہ لے گیا وہ سبقت کر گیا اس کے اندر، آج کے بعد اگر اس سے کوئی گناہ بھی ہوتا ہے تو اللہ نے اس کی پکڑ نہیں کرنی۔ یہ تو لوگ بغض عثمان میں باتیں طرح طرح کی کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ ترمذی میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی پتہ ہوگا، اگر کسی کے ذمے قرض رہ جاتا، کسی نے کسی کا قرض نہ دیا ہو اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جب تک اس کے ولی وارث اس کے قرضے کو ادا کر دیں۔
آج بھی آپ لوگ جب جنازے پہ جاتے ہیں تو پہلے امام صاحب کی یہی بات سنتے ہیں کہ بھائی اگر کچھ کسی کے ذمے کچھ تھا، اگر کوئی ولی وارث ہے تو وہ سامنے آ جائے یا پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے۔ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازے کو لایا جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفن سے چہرہ ہٹاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے ہمت کی، میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس بندے نے اپنا قرضہ جو اس کے ذمہ تھا وہ واپس نہیں کیا؟ اگر آپ اجازت دیں، اللہ نے ان دنوں میں مجھے مال زیادہ دیا ہوا ہے، میرے پاس مال ہے، تو میں اس کے لیے اس کے قرضے کو ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے، میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھتا اس لیے کہ یہ بندہ میرے عثمان کو برا کہتا ہے، یہ بندہ میرے عثمان کو برا کہتا ہے، جس نے میرے عثمان کو برا کہا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ دو وجوہات، ایک وجوہات کہ چونکہ تین وجوہات، حضرت عثمان غنی 2 ہجرتیں کرتے ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین میں، اس کائنات میں کسی اور بندے نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت نہیں کی سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری ہجرت مدینہ کی۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یکے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آتی ہیں۔ حضرت رقیہ جب وہ فوت ہوتی ہیں، حضرت ام کلثوم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اگر اللہ مجھے 10 بیٹیاں بھی دیتا، ایک کے بعد اللہ ایک لیتا جاتا، میں ساری تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ رشتہ ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ چونکہ ایک بئر روما کا خریدنا اور دوسرا جنگ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساز و سامان کی مدد کرنا، یہ 2 واقعات کی وجہ سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ 3 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کچھ پلے پڑی بات، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں جاننا، اپنے خاندان کے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے کہ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا علم اور صحابہ کی زندگی کو جاننا اور ہماری اولادوں کے لیے جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا معیار ہے یہ۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی میں کچھ بات یہ سبق جو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پھر کس وجہ سے ہوتی ہے، اور اس شہادت سے پہلے بھی جو رویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے مراحل کے اندر، پریشانیوں کے اندر کس طرح ثابت قدمی رہنا ہے، کس طرح اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ پورا ذو الحجہ کا مہینہ، یہی تو میں پچھلے کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ قربانی، قرب، اللہ کا قرب جو حاصل کرنا ہے وہ قربانی سے ہی ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر، یہ ذو الحجہ کے مہینے کے اندر مال کی قربانی ہوتی ہے، اپنے نفس کی قربانی ہوتی ہے، اپنے وقت کی قربانی ہوتی ہے حج کے موقع پہ، اور پھر 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو قربانی ہمارے سامنے ہے، جو ان کی مظلومانہ شہادت ہوتی ہے، یہ زندگی کا سبق ہے ہمارے لیے کہ کچھ بھی مراحل آ جائیں، اللہ کے حکم سے انسان نہیں پھر سکتا۔ انسان اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھے۔
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر جنگ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر جنگ بدر میں نہیں جاتے، اپنی بیوی کی تیمارداری کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی تیمارداری کرتے ہیں۔ بعض اوقات کبھی کبھار بات کرتے ہوئے نا کبھی یہ موقع آ جاتا ہے کہ ایسی بات کی جائے کہ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی انا خیرکم لأہلی، خیارکم خیارکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے ہر بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو جائے۔ 2 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں تمہارا نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ بعض پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے ایسی بیوی کو تنگ ہیں، تسی جڑا ہر جمعے جو ہے وہ بیویاں دے فضائل دے والے گل کر دے، ہم پہلے ان سے تنگ ہیں۔ تو جو یہ ہے کہ بیوی کی تیمارداری کرنا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت میں سے ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ افسوس کی بات نہیں ہے یا کوئی برائی کی بات نہیں ہے ان کی خدمت کرنا۔ اگر ہم صحابہ کا نام لیتے ہیں تو پھر ہم ان کی زندگی پر عمل کرنا بھی تو سیکھیں، اور وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہیں، آپ کی نسل کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کے مال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اس لیے تو اس کو رفیقہ حیات کہا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کے اونچ نیچ کا ساتھی ہے، پریشانی ہو، سکھ ہو، دکھ ہو، وہ آپ کا ساتھی ہے۔ اور اگر آپ نے ان کو عزت دی، کل آپ کے گھر میں بھی اگر بچیوں والے ہو تو آپ کے گھر کے اندر بھی عزت آئے گی۔ اگر آپ نے ان کی عزت نہیں کی، کل کو پھر آپ کے گھر کے اندر بھی آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی عزت نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے۔ میں نے کئی جمعہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اسلام نے ہی تو عورت کو حق دیا ہے کہ اگر یہ تمہاری ماں ہے تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبہ میں بھی کہہ کے گئے تھے کہ اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھو اور بیویوں کے معاملات میں اپنے اللہ سے ڈرو۔ اور اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 بیٹی ہے، 2 ہے، 3 ہے، جس نے اس کی پرورش کی، جس نے اس کا اچھا رشتہ کیا، اس کی دیکھ بھال کی، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسا ہوگا جس طرح یہ 2 ہاتھ، یہ 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر بچیوں والے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی جوانیوں کی اس گئے گزرے دور، اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر چونکہ وقت نہیں ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ثابت قدم رہنا۔ میں نے جیسے کہا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے صحابہ کے زندگیوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، زندگی چھوٹی ہے، لوگ لکھ گئے، قیامت تک آنے والے لوگ لکھیں گے، لیکن آپ نے اس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے نکالنا ہے۔ کہتے ہیں نا قصے میں سے اپنا حصہ نکالو، قصے میں سے اپنا حصہ نکالو، اور یہی قرآن کہتا ہے۔ دیکھیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ایمان کی معیار اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان اسی طرح لاؤ جس طرح صحابہ کرام لے کے آئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، آگے ہی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور قربان جائیں حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہوتی ہے، جو خون کا قطرہ گرتا ہے، وہ قرآن کی اسی آیت کے اوپر گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور میں نے اس قرآن کی ازبکستان میں زیارت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی زیارت نصیب فرمائے، جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے قطرے آج بھی موجود ہیں۔
کہتے ہیں نا کہ شہید کا خون جہاں گرتا ہے قیامت والے دن وہ زمین گواہ دیتی ہے کہ اللہ اس نے تیرے راستے میں جہاد کیا، وہ وادیاں گواہ دیتی ہیں، وہ لوگ گواہی دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں کہ حضرت عثمان غنی کی شان کو دیکھیں، قیامت والے دن اللہ کا قرآن گواہی دے گا۔ کسی کی گواہی پاکستان دے گا، کسی کی گواہی کشمیر دے گا، کوئی فلسطین دے گا، کوئی اردن دے گا، کوئی اور ملک ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اور حضرت عثمان، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ حضرت عثمانی غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندگی رہی تو واقعہ یہ آئے گا کہ جب اپنے گھر کے اندر موجود تھے اور جب ان کو قتل کیا گیا، ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک دن میں ایک قرآن، اور یہ قرآن پڑھتے ہوئے ہی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اسی موضوع کے ساتھ اگلے جمعے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔